الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدین. سامعین کرام، بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. اس میں سے انہی اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا بھی ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال، پسندیدہ کام کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے. اور پھر میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے. اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے سے انسان کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے رزق کے اندر برکت عطا کر دی جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یمد له فی عمره وان یزاد له فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دے اور اس کے رزق میں برکت عطا کر دے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو جو حقوق عطا کیے ہیں، اس میں سے سب سے اہم اور عظیم جو حق ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کی دعا کے لیے جب ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاث دعوات استجاب لہن لا شک فیہن، دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ. یہ تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلی دعا مظلوم کی دعا، دوسری دعا مسافر کی، اور تیسری دعا جب باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے. میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ توبہ کی قبولیت اور مغفرت کے اسباب میں سے ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، میں ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے دونوں والدین ہیں، ماں باپ دونوں ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری خالہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میری خالہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں. اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے اندر خوشی پیدا کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے، ان کے دلوں کے اندر خوشی ڈالی جائے اور ان کے ساتھ پیار اور نرمی سے بات کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف اور مدح کی جائے. جیسا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ہجرت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارجع الیہما، تم اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، تم ان دونوں کو جس طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح سے ہنساؤ، ان کو خوش کرو. میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی والدین کی جو رضامندی ہے، اپنے ذاتی رضامندی، اپنے بچوں کی رضامندی اور اپنی فیملی، اپنے پریوار کی رضامندی پر مقدم کیا جائے، ان کو مقدم رکھا جائے. جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے: اطع والدیک،
اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ، اگر وہ تمہیں حکم دے کہ تم دنیا کی کوئی بھی چیز انہیں لا کے دو تو تم انہیں دے دو، تم انہیں عطا کر دو۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے، ادب سے پیش آیا جائے، اور ہمیشہ جب ان سے بات کی جائے تو کوئی خوشی کی خبر ان کو دی جائے تاکہ اس سے وہ خوش رہیں، ان کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو۔ اگر ہمارے پاس خوشی کی کوئی بات نہ ہو تو ان کو غمگین بھی نہ کریں، چاہے وہ اپنی فیملی میٹر ہو، فیملی مشاکل ہوں، یا اسی طرح سے جاب کام کا مشکل ہو، ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کی جائے جس سے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے یا صلہ رحمی کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ جو ہے باعث عذاب ہے، عذاب کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری، یہ رحم، یہ جو ہے یہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، معلق ہے۔ اور تقول، وہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جس نے مجھے جوڑا اے اللہ تو اسے بھی جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑ دیا اے اللہ اسے بھی توڑ دے۔